یہ داستان 5 دوستوں پر مشتمل ہے: کلوئی، کیرن، گلوم اور ان کے 2 دوست، جو ایک ایڈونچر اور ہائکنگ کے مقصد سے ایک خطرناک، گھنے اور پراسرار جنگل کے سفر پر نکلتے ہیں۔ انہیں یہ بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ ٹرپ ان کی زندگی میں ہونے والی سب سے بڑی آزمائشوں میں تبدیل ہونے والا تھا۔ ابتدائی مرحلے میں سب دوست بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تصویر کھینچ رہے ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، گاڑی میں گانا سنتے ہیں اور ایک نارمل مہم کی طرح ایک ٹرپ کو انجوائے کرتے ہوئے جنگل تک پہنچتے ہیں۔ لیکن یہ سب لوگ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں، ماحول میں عجیب خاموشی اور تنہائی کا احساس شدت اختیار کرنے لگتا ہے۔ کلوئی اندر ہی اندر بے چین ہے، کیونکہ گلوم کے آنے سے اس کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ کبھی گلوم کلوئی کو پسند کرتا تھا، اس لیے کلوئی اس کے ساتھ رہتے ہوئے کمفرٹ محسوس نہیں کر رہی ہوتی، اگرچہ وہ اسے ٹالنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ پہاڑی راستے پر جب وہ پہنچتے ہیں تو وہاں ایک ایسی جگہ ملتی ہے جہاں آگے بڑھنے کا راستہ بند ہے۔ کیرن کا فرینڈ ہمت دکھاتا ہے اور وہ ایک خطرناک چٹان پر چڑھ کر اوپر سے راستے کا جائزہ لیتا ہے۔ راستے کا جائزہ لینے کے بعد وہ سب کو بتاتا ہے کہ راستہ صاف ہے، پھر رسی نیچے پھینک کر دوسروں کو اوپر آنے میں مدد کرتا ہے، اور بالآخر تمام دوست اس چٹان کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور کڑی پہاڑی کے راستے پر ہائکنگ جاری رکھتے ہیں۔ یہ راستہ دھات کی تاروں اور باکس سے محفوظ بنایا گیا ہے، مگر پھر بھی یہ ایک نہایت جان لیوا پگڈنڈی ہے جس پر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہاڑ کے درمیان ایک بہت پتلا رستا ہوا لکڑی اور رسیوں سے بنا پل ہے جو دونوں چٹانوں کو جوڑتا ہے۔ یہ پل اتنا کمزور ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی بندہ گزر سکتا ہے۔ سب ڈرتے ہیں لیکن مجبوراً ایک ایک کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ تقریباً سب لوگ پار کر لیتے ہیں، مگر آخر میں کیرن بیچ میں پہنچتی ہے اور پل کے کیبلز ٹوٹنے لگتے ہیں۔ باقی دوست چیخ کر اسے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ زیادہ ہلنے کی وجہ سے پل نیچے سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے، لیکن کیرن اپنے ہک کی مدد سے لٹکی رہتی ہے اور آخرکار اسے کھینچ کر بچا لیا جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگوں کو اندر سے بہت وحشت ہونے لگتی ہے۔ خیر، کہانی آگے بڑھتی ہے۔ چٹان پر آگے ایک جگہ پر آ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ کیبل ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ مزید راستہ اب بند ہو چکا ہے۔ کیرن اور اس کا دوست اوپر چڑھ کر نئے راستے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، مگر جیسے ہی کیرن کا دوست آگے قدم رکھتا ہے، اس کا پاؤں ایک خفیہ ٹریپ میں پھنس جاتا ہے، ایک لوہے کا بھاری قاتل جال جو شکاری لگاتے ہیں۔ جال اس کے پیر کو بری طرح زخمی کر دیتا ہے، خون بہ رہا ہوتا ہے اور ڈر سے چیخ رہا ہوتا ہے، اور کیرن اسے آزاد نہیں کر پاتی۔ جال اتنا مضبوط تھا کہ کھولنا ناممکن لگ رہا تھا۔ وہ اسے یقین دلاتی ہے کہ میں سب کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس آتی ہے، رسی پھینکتی ہے، سب دوست اوپر آتے ہیں اور فوراً اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں اس کا دوست پھنسا ہوا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر جال خالی ہوتا ہے، اس کا کوئی نام و نشان ہی نظر نہیں آتا۔ گائز، اب ڈر اور بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی گھسیٹ کر لے گیا ہوتا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے انہیں جگہ جگہ نوکیلے چیزیں، جال، تاریں اور خفیہ ٹریپس نظر آتے ہیں، جیسے کسی وحشی انسان نے پورے جنگل میں خطرناک جال بچھا رکھا ہو۔ انہی حالات میں کلوئی اور گلوم کے دوست کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ کلوئی انہیں روکتی ہے تو وہ خود ایک گہرے کھڑے میں جا کے گر جاتی ہے جس میں نیچے نوکیلے نیزے جیسی دھات کے ٹکڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کلوئی کے بازو میں دھات کا ٹکڑا آر پار ہو جاتا ہے، وہ شدید درد میں چیخ رہی ہے۔ کیرن نیچے اتر کر اسے بڑی مشکل سے نکالتی ہے۔ اب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس جنگل میں کوئی پاگل انسان رہتا ہے جو لوگوں کو پھنساتا ہے اور شاید قتل بھی کر دیتا ہے۔ سو گائز، اب رات ہو جاتی ہے، شدید بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے پاس نہ نیٹ ہے، نہ آگ جلانے کا کوئی سامان۔ ٹھنڈ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ وہ رسی سے خود کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر چلتے ہیں تاکہ اندھیرے میں کوئی بچھڑ نہ جائے، لیکن اچانک کہیں سے ایک تیر آ کر کیرن کے سینے میں لگتا ہے، رسی کٹ جاتی ہے اور کوئی اسے اندھیرے میں کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ سکے، کیرن غائب ہو جاتی ہے۔ بارش اور ٹھنڈ سے جان بچانے کے لیے وہ تینوں، کلوئی، گلوم اور کلوئی کا دوست، ایک گھر تلاش کرتے ہیں اور وہاں داخل ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیرن کا بوائے فرینڈ نیم مردہ حالت میں ایک ٹیبل پر لٹکایا گیا ہے۔ وہ کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن زخموں کی شدت سے مر جاتا ہے۔ گلوم سامان لینے اب بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں اسے لٹکے ہوئے جانوروں کی لاشیں، کٹے ہوئے انسانوں کے سر اور خون سے بھری سڑی ہوئی لاشیں نظر آتی ہیں۔ یہ منظر ثابت کر دیتا ہے کہ یہاں ایک خطرناک ذہنی مریض رہتا ہے، ایک قاتل جو شکار کو پھنساتا، اذیت دیتا اور آخر میں مار دیتا ہے۔ کلوئی کا دوست گلوم کو دھکے دے کر نیچے بند کر دیتا ہے تاکہ وہ سارا سامان خود لے کر بھاگ سکے۔
مگر اسی لمحے قاتل ظاہر ہوتا ہے، ایک لمبا گنجا طاقتور انسان جو دونوں ٹانگ مار کر حملہ کرتا ہے اور کلوئی کی دوست کو وحشیانہ طریقے سے پیٹ دیتا ہے۔ قاتل دونوں کو بیسمنٹ میں باندھ کر لٹکا دیتا ہے۔ گلوم رسی کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کلوئی بھی چھوٹ کر باہر آ جاتی ہے۔ کلوئی کا دوست واپس آتا ہے اور قاتل کو سر پر پتھر مارتا ہے۔ قاتل غصے میں آ کر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ کلوئی گلوم کو آزاد کرتی ہے اور وہ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، مگر جنگل میں اندھیرا، ٹریپس اور قاتل اب بھی موجود ہے۔ وہ کیرن کی لاش دیکھ کر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن زندہ رہنے کے لیے انہیں بھاگنا پڑتا ہے۔